چھائے محمد، دو عالم میں ہر جا پہ چھائے محمد، جسے دیکھو وہ ہے فدائے محمد۔ تڑپ کے کہیں سبحان اللہ، یا تھک گئے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، ایمان بوڑھا تھوڑی ہوتا ہے، نہ ایمان کمزور ہوتا۔ ایمان کے جذبات کو آپ ویسی رکھیے اور تڑپ کر کہیے یا رسول اللہ، دو عالم میں ہر جا پہ چھائے محمد، جسے دیکھو وہ ہے فدائے محمد، اور تیرے نور سے ہی خدائے جہاں نے، تیرے نور سے ہی خدائے جہاں نے دو عالم سجائے بنائے محمد، دو عالم سجائے بنائے محمد۔ اور ہر ایک امتی کی یہی ہے تمنا، ہر ایک امتی کی یہی ہے تمنا، عطا ہو خدایا لقائے محمد، عطا ہو خدایا لقائے محمد۔ اور بہت خوبصورت شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تڑپ کر مچل کر ایک مرتبہ کہیں یا رسول اللہ، بلا کر خدا نے تمہیں پاس اپنے، ہاں معراج کی رات، بلا کر خدا نے تمہیں پاس اپنے، خدائی کے جلوے دکھائے محمد، خدائی کے جلوے دکھائے محمد۔ اور فطردہ کی آیت سے ہے صاف ظاہر، فطردہ کی آیت سے ہے صاف ظاہر، خدا ناز تیرے اٹھائے محمد، خدا ناز تیرے اٹھائے محمد۔ اور اسے گرمی حشر کا خوف کیا ہو، اسے گرمی حشر کا خوف کیا ہو، میسر جسے ہو لقائے، میسر جسے ہو ردائے محمد، میسر جسے ہو ردائے محمد۔ اور مسلمانوں، آج کے ماحول کی عکاسی کرتے ہوئے یہ شعر کہا ہے، ملاحظہ فرمائیں، مسلمان نبی کا وفادار بن جا، مسلمان نبی کا وفادار بن جا، وفائے خدا ہے وفائے محمد، وفائے خدا ہے وفائے محمد، دو عالم میں ہر سو چھائے محمد، جسے دیکھو وہ ہے فدائے محمد۔ ہیں قربان میں قربان اپنے مقدر پہ رضواں، میں قربان اپنے مقدر پہ رضواں، لبوں پر ہے میرے ثنائے محمد، لبوں پر ہے میرے ثنائے محمد۔ دو عالم میں اس طرح چھائے محمد، جسے دیکھو وہ ہے فدائے محمد۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم اور آپ میلاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہیں، سبحان اللہ۔ بات کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر زمین و آسمان کے درمیان ہو، زمین کی پستی کی کوئی شے ہو یا آسمان کی بلندی کی کوئی مخلوق ہو، مشرق سے مغرب تک، اتر سے دکن تک کوئی بھی مقام ہو، پورے عالم کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کو پیدا کرنے والا، ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ سب بولیں تڑپ کر سبحان اللہ۔ سب کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن مسلمانوں، تمام مخلوقات اس نے بنائی ہے، لیکن تمام مخلوقات مرتبے میں برابر نہیں ہیں، مرتبے جداگانہ رکھے۔ کسی مخلوق کا کوئی مقام، کسی مخلوق کا کوئی مقام، تمام مخلوقات کے اندر رب کعبہ نے انسان کو چنا۔ سب بولیں سبحان اللہ۔ تمام مخلوق کے اندر اللہ نے انسانوں کو چنا، یہاں تک کہ شجر ہو، حجر ہو، یہاں تک کہ انسان کے مقابلے میں فرشتے ہوں یا جنات، زمین و آسمان، چاند و سورج، دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، جو مرتبہ رب کعبہ نے انسان کو عطا فرمایا وہ کسی دوسری مخلوق کو نہ دیا۔ سب سے اعلیٰ مقام انسان کو دیا،
اور قرآن میں اس مقام کو یوں بیان فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے انسان کو سب سے اچھی ساخت میں پیدا کیا۔ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، بلکہ پروردگار کا کلام ہے۔ سب بولیں سبحان اللہ۔ رب کعبہ کا کلام ہے۔ اللہ کی قسم فرمایا سب سے اچھی ساخت، سب سے اچھی بناوٹ، سب سے زیادہ حسن و جمال، سب سے زیادہ کمال اگر کسی مخلوق کو رب نے دیا تو وہ انسان ہے۔ اب اسی لیے انسان کو کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات، اور پھر انسان بھی سب برابر نہیں۔ اب انسانوں میں اللہ نے چنا، قرآن کہتا ان اللہ اصطفیٰ آدم، یقیناً انسانوں میں اللہ نے چن لیا آدم کو۔ تڑپ کے بولے سبحان اللہ۔ آدم کو چنا، حضرت نوح علیہ السلام کو چنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو چنا، حضرت نوح نجی اللہ کو چنا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو چنا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک یا دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزار نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ 1,24,000 یا 25,000 کم و بیش انبیاء کرام کو رب کعبہ نے اس انسانوں میں سے چنا، اور چن کر کے ارشاد فرما دیا، اے لوگوں سنو، تمام مخلوق میں سے میں نے سب سے افضل انسان کو بنایا۔ اب اور انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے آدم کو چنا، ابراہیم کو چنا، حضرت نوح کو چنا، اسماعیل ذبیح اللہ کو چنا۔ مطلب یہ ہے کہ سارے انسان بھی مراتب میں برابر نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں اب تمام رسولوں کو چننے کے بعد میں رب ذوالجلال نے ان کو اصطفیٰ سے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم وغیرہ کو چنا، دیگر انبیاء و مرسلین کو چنا، لیکن پھر ان کے درمیان سے ایک ذات کو چنا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے واسطے رسول بنا کر بھیجا۔ اس رسول کو رب کعبہ نے مصطفیٰ بنا دیا۔ خدا کی قسم مسلمانوں، اوروں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا آدم و نوح کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کے درمیان سے جناب محمد الرسول اللہ کو چنا تو اس ذات کو اللہ کی قسم مصطفیٰ ہونے کا شرف عطا فرما دیا، مصطفیٰ ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ رب ذوالجلال نے دیگر تمام انبیاء میں سے اپنے محبوب کو چنا۔ کیسا چنا سبحان اللہ، ان کا تو چننا ہی الگ ہے۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، تڑپ کے بولیں سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ شان ہے میرے رسول کی سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، انبیاء میں سے اللہ نے اپنے رسول کو اس طریقے سے چنا کہ چن کر کو سب سے ممتاز بنا دیا۔ جس آیت کریمہ کو پڑھا رب ذوالجلال نے اس میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے مومنین کی جماعت پر احسان کیا کہ ان میں عظمت والے رسول کو بھیج دیا۔ سب بولے سبحان اللہ۔ ان میں عظمت والے رسول کو بھیجا، اللہ نے ایسے عظمت والے رسول کو بھیج کر ایمان والوں پر احسان کیا۔ اب یہاں پر آپ حضرات اکثر اور بیشتر علماء سے اس آیت کریمہ کی توضیح میں یہ جملے سنتے ہیں، وضاحت میں یہ جملے سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟
کہ بیان کیا جاتا ہے اللہ نے بے حساب ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن کسی نعمت پر اس نے احسان نہیں جتایا۔ کسی نعمت کو دے کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر احسان نہیں جتایا، یہ نہیں فرمایا کہ انسان میں نے تجھے فلاں نعمت دے کر کے احسان کیا، میں نے تجھے فلاں نعمت دے کر کے احسان کیا، بلکہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں بات مت کرو بیٹا، بات سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ سمجھ میں آنا ہی مین مقصد ہے۔ صرف مزے لینے کے لیے تقریریں نہ سنی جائیں بلکہ سمجھنے کے لیے سنی جائیں۔ جی بے شک، سمجھنے کا بڑا عمل دخل ہے، لہٰذا آپ دیکھیں سمجھنے کو برباد ذہن میں آ گئی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی ایک مولانا کہیں سے فارغ ہو کر آئے، اردو ادب بڑا اچھا تھا، راستے سے گزرے، راہ پر ایک نہ گول گپے بیچنے والا ٹھیلا لگائے ہوئے تھا۔ سمجھنے کے اوپر بات بتا رہا ہوں، تو اس کے قریب گئے، جا کر کے پوچھنے لگے بھائی آپ یہ وزنن بیچتے ہیں یا عددن بیچتے ہیں؟ وزنن بیچتے ہیں یا عددن بیچتے ہیں؟ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی اتنی دشوار، ہم لوگ تو ماشاءاللہ رامپور والے سمجھتے ہی ہیں، ہاں، لیکن وہ نہیں سمجھا، تو وہ کہنے لگا بھائی نہ میں وزنن بیچتا ہوں نہ عددن، میں تو گول گپے بیچتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بات سمجھ میں آنا چاہیے۔ پتہ چلا کہ میں کیا کہہ گیا، آپ نے کیا سنا، پتہ ہی نہیں چلا۔ لہٰذا آیت کریمہ کی توضیح کی بات چل رہی ہے۔ رب کعبہ نے فرمایا اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ یہ ساری نعمتوں کی بات تو الگ رہی، ساری نعمتیں تو کوئی نہیں گن سکتا۔ اگر آیت کریمہ کے معنی پر غور کریں تو نعمت اللہ بولا ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے، جمع نہیں ہے، نعمت واحد کا لفظ ہے۔ مطلب اس کا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت کو بھی گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ اب آپ کہو گے یار ایک تو گن ہی لیں گے، آنکھ ایک نعمت ہے، کان ایک نعمت ہے، زبان ایک نعمت ہے، لیکن اگر اسی کے ماتحت کوئی یہ پوچھ لے جب سے اللہ نے آنکھ دی ہے بتاؤ کتنا دیکھا ہے، گن کر بتاؤ، اللہ اکبر۔ تو کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی پوچھ لے کان سے کتنا سنا ہے تو کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی پوچھ لے زبان سے کتنا بولے ہو، زبان سے کتنی چیزوں کے ذائقے چکھے ہیں، کتنی چیزوں کے مزے لیے ہیں، کتنی چیزوں کے ٹیسٹ لیے ہیں، تو کیا کوئی انسان گن کر کے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا نا۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، فرمایا لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان فرمایا۔ اب توضیح ہوتی ہے، رب ذوالجلال نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، مگر جب ساری نعمتوں کی جان دی، یعنی اپنا محبوب دیا، رسول محتشم دیا، ہم غریبوں کا آقا دیا، وہ رسول دیا کہ جس کی شان کے تعلق سے رب ذوالجلال نے قرآن میں ان کے سینہ مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، ان کے ذکر کی رفعت کو بیان کیا تو ورفعنا لک ذکرک کہا، ان کی رحمتوں کو بیان کیا تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا۔ اللہ کی قسم جب ان کی عطاؤں کی بات کہی، ان پر عطاؤں کی بات کہی تو انا اعطینا کل کوثر کہا، جب ان کے ذکر کو کہا تو رب کعبہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب کعبہ نے جب نعمتوں کی جان جناب محمد الرسول اللہ جیسی ذات اپنے بندوں کو عطا فرمائی تو ارشاد فرمایا من اللہ، اللہ نے احسان کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر غور کریں، ابھی اور تھوڑا سوچیں اور رکیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ احسان نہیں جتایا، اگر قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں ملے گا، آپ کو احساس ہوگا کہ کہیں کہیں احسان جتایا۔ جیسے کہ سورہ رحمان پڑھیے،
بار بار رب کعبہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار آیا. کیا مطلب ہے؟ ہم نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ یہ احسان جتلانا نہیں تو کیا ہے؟ یہ احسان جتلانا ہی تو ہے. اللہ کی قسم مسلمانوں، لیکن ذرا غور کرو، میرے رب کریم نے جب اپنے محبوب کی بات کہی تو خاص کر فرمایا من اللہ. جب محبوب مصطفیٰ، جب محبوب ذوالجلال کی بات آئی، جب اپنے پیارے کی بات آئی تو خاص کر ارشاد فرمایا من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا ہے. کیوں؟ نعمتیں سب ایک سی نہیں ہوتی. اب اس کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں، ساری نعمتیں ایک سی نہیں ہوتی. نعمتوں میں بڑا تفاوت اور بڑا فرق ہوتا ہے. کتنی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا نعم البدل ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کسی بچے کا انتقال ہو گیا، آپ میت میں گئے، آپ نے اس کے ماں باپ کے لیے دعا کر دی، اے اللہ اس کو نعم البدل دے دے. یعنی بچے کا انتقال ہو گیا، مولا اس کو دوسری اولاد دے دے. اللہ نے دوسری اولاد دے دی. کسی بیمار کو دیکھنے گئے، دعا کر دی اللہ اس کو شفا دے دے، صحت مل گئی، اللہ نے نعم البدل دے دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا رشید احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو مسلمانوں میں عرض کر رہا تھا کہ نعمتیں ساری مرتبے میں برابر نہیں ہوتی ہیں. کتنی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وقتی طور پر لے لی جائے تو بدلے میں دوسری دے دی جائے. اولاد کا انتقال ہو گیا، اللہ نے دوسری دے دی. بیمار ہو گئے، اللہ نے شفا دے دی. بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرے آقا کی شان سبحان اللہ، تڑپ کر کہیں یا رسول اللہ. رسول اللہ. اس شان کی نعمت ہے کہ خدا کی قسم جس کا کوئی نعم البدل ہی رہی. اللہ اکبر. اللہ نے وہ محبوب دیا ہے کہ میرے پیارے دوستو جس کا کوئی مماثل نہیں ہے. بے شک ہے جس کے مقابلے میں کوئی دوسری شے ہے ہی نہیں. اسی لیے فرمایا لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان فرمایا کہ تمہیں اپنا محبوب دیا ہے. سبحان اللہ. محبوب سب کو نہیں دیا جاتا، محبوب ہر کسی کو دینے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن رب کعبہ نے اپنا حبیب دے دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ میرے پیارے دوستو اس نعمت پر احسان جتلایا جا رہا ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی بدل ہے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے مثال نعمت ہے. اور اللہ کی قسم مسلمانوں، وہ نبی رحمت، وہ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس کے تعلق سے قرآن نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اے لوگو تمہارے پاس رسول آ گئے، عظمت والے رسول آ گئے، شان والے رسول آ گئے. آیت کریمہ کے معنی پر غور کرتے ہیں اور ذرا سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں ذرا اس سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر ایک دستور ہے کہ کسی بھی انسان کا تذکرہ، کسی بھی انسان کا ذکر اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات پر ختم ہو جاتا ہے. خدا کی قسم مسلمانوں، پیدائش سے پہلے ذکر نہیں ہوتا، وفات کے بعد اس کے بعد معاملات کا اس کے ذکر نہیں ہوتا، اس کے بعد کے معاملات اللہ ہو رہا ہے کہ جب تک دنیا تو دنیا رہی، جب سے ذکر ہو رہا ہے کہ جب اللہ کی قسم اللہ نے جب کو بھی وجود عطا نہ فرمایا. اللہ اکبر.
سبحان اللہ جب سبحان وقت اللہ بھی نہ بنا تھا، جب بھی نہ بنا تھا۔ اس کی توضیح کے طور پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت جبریل امین سے میرے مصطفیٰ نے ایک روز پوچھا تھا، اے جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ کتنی عمر ہے، ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 برس کے بعد چمکا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، وعزت ربی انا ذالک الکوکب، فرمایا مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اے جبریل تمہارے سامنے جلوہ افروز مکے کی سرزمین پر رہنے والا محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اللہ کی قسم مسلمانوں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے رسول کا ذکر ہو یا میرے رسول کا میلاد ہو یا میرے رسول کا وجود ہو، وہ اس دنیا کے وجود سے بھی پہلے سے ہے۔ بے شک خدا کی قسم مسلمانوں، اسی لیے یہ نہیں فرمایا کہ پیدا کر دیا ہے۔ اللہ پاک چاہتا تو خلقہ کے ذریعے سے بھی ارشاد فرما سکتا تھا، جی فرمایا آ گیا یہ بات بتا رہا ہے کہ آنے والا پہلے سے کہیں ہوتا ہے تب آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آنے والا پہلے سے کہیں ہوتا ہے تب آتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول محتشم کے لیے فرمایا آ گیا، معلوم ہوتا ہے کہ میرے رسول پہلے سے کہیں تھے، اور کہاں تھے؟ خدا کی قسم مسلمانوں، اللہ کے رسول سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی چیز وجود میں آئی؟ آقا نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، کل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، فرمایا تمام مخلوق کو اللہ نے میرے نور سے بنایا اور اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، اس رسول کا امتی ہونے کا اللہ نے ہمیں شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہی کم ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے طور پر شعر کہا اور لکھا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔